وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. سامعین کرام، دینی میلی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور میری دینی ماں اور بہنوں، اولاً تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے اور ہماری پیدائش کے بعد ضرورت کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنا سب سے عظیم احسان اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ رب العالمین نے ہم کو نعمت اسلام کی شکل میں عنایت فرمائی ہے. اور اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ رب العالمین نے ہم کو شامل کیا ہے. بے شمار درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے عملی طور پر جو بھی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والی چیزیں تھیں، آپ نے اس کو عملی طور پر کر کے دکھلا دی ہیں. اور ان کی طرف اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی، احکام نازل فرمائے، اور قولی اور عملی ہر ممکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمارے لیے ہدایات کا انتظام کیا ہے. سامعین کرام، اگر ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریننگ کرنے کا، صحابہ کرام کا جو تربیت کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر ہمارے اذہان کو، ہمارے قلوب کو، ہمارے دلوں کو، ہماری فکروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر آخرت کے تصور سے جوڑا ہوا ہے. تو آج انشاءاللہ ہم آخرت کا ایک مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے فکر آخرت کے تعلق سے، کہ رمضان کا جو سلسلہ ابھی الحمدللہ جاری اور ساری ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ احسان ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے کہ ہماری جسموں میں ابھی جان باقی ہے، ہم زمین پر چل رہے ہیں. اللہ رب العالمین کے نام لینے کی سکت، اس کو خوش کرنے کی طاقت، اور اللہ رب العالمین کے رضامندی والے احکام کو انجام دینے کی قوت اور صلاحیت اللہ رب العالمین نے ہمیں عنایت کی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ماہ کو مکمل طریقے سے حاصل کرنے کی، اس کے تمام حقوق کے ساتھ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عنایت فرمائے، اور آئندہ بھی ہمیں زندگی میں توفیق دے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اس باران رحمت والے مہینے کو مزید حاصل کر سکیں. آمین. سامعین کرام، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں ہم کو ایک تجارت کی طرف ہمارے ذہن کو مائل کیا ہے. یہ مہینہ جیسے ہی آتا ہے تو تجارت پیشہ حضرات اس میں اپنا انتظام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ٹھیک بھی ہے. لیکن دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے ہم کو ایک بیلنس سکھایا ہوا ہے. ہم ایک دعا پڑھتے ہیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس دعا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بندوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے والے کام بھی کریں، اور اپنی دنیاوی مشغولیات ہیں ان کو بھی انجام دینے کی کوشش کریں. یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے آخرت کے فکر کو ہمارے اندر اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ہم اپنی دنیاوی رغبتوں کے اندر، دنیاوی جو رونق ہمارے سامنے موجود ہے، جو اس کی ہریالی ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے اندر
اللہ رب العالمین نے جو دولت اور روپے اور پیسے اور دنیا کی جو رونق ہمارے سامنے رکھی ہے اس کی چاشنی میں ہم گم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدنیا حلوۃ خضرہ، میٹھی ہے دنیا، سرسبز ہے، آنکھوں کو اپنی طرف کھینچنے والی ہے، اور اس کا ذائقہ بہت ہی زیادہ لذیذ ہے، تو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی طبعی طور پر اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے نفس کی 3 قسموں کے بارے میں ذکر کیا تھا، اور نفس امارہ جو ہے اس کی طرف زیادہ راغب ہوتی ہے، زیادہ مائل ہوتی ہے، جس کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دنیا کی چیزوں کو حاصل کر لیں، یہ برائی پر ابھارنے والی ہوتی ہے۔ لیکن جو نفس لوامہ ہوتی ہے وہ ڈانٹتی ہے، وہ سمجھاتی ہے کہ نہیں، ہم کو نفس مطمئنہ کی شکل میں تبدیل ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کو مخاطب ہو کر کہا ہے۔ تو سامعین کرام، اگر ہم اللہ رب العالمین کے اس مبارک مہینے کے اندر غور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات اس ماہ کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آخرت کے فکر کے ساتھ جوڑ دیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب پہلی رات آتی ہے تو سفدت الشیاطین، جو سرکش قسم کے شیطان ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کو قید کر لیتا ہے۔ جو آوارہ قسم کے، سڑک چھاپ اور بدماش قسم کے شیطان ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے شیطانوں کو، جناتوں کو قید کر لیتا ہے، تاکہ ہماری کوششوں کے اندر کہیں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال ہم زیادہ سے زیادہ انجام دے سکیں، اور اللہ رب العالمین اپنے رحمت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو اللہ رب العالمین بند کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مزید توفیق عنایت کرتا ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال انجام دیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کے اندر فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے بھلائیوں کے چاہنے والے، اے بھلائیوں کی رغبت، نیکیوں کی خواہش رکھنے والے، آؤ نیکیوں کی طرف، پلٹو نیکیوں کی طرف، اور اے وہ لوگوں جو گناہوں میں لت پت رہتے ہو، کم کرو، کوتاہی کرو، بچو اس سلسلے میں، اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اس سلسلے میں جتنی بھی احادیث اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں وارد ہے رمضان کے تعلق سے، اس کے اندر ایک پیغام ہمارے سامنے آتا ہے آخرت کی فکر کا۔ لیکن ہم ایک روٹین کی شکل میں ہم صبح اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد افطاری کر کے تراویح کے بعد اپنی دوسری ذمہ داریوں سے فارغ ہو کے آرام کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ہم کو غور کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین نے تم سے پہلے پر جس طرح روزہ فرض کیا تھا تمہارے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے اسی طرح روزہ فرض کیا ہوا ہے۔ مقصد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ لعلکم تتقون، یہیں سے وہ پیغام حاصل ہوتا ہے، وہ میسج حاصل ہوتا ہے، وہ خبر ملتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی نیوز ہمارے سامنے آتی ہے، ہمارے ذہنوں کو اللہ رب العالمین اس طرف مائل کرنا چاہتا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر آخرت کی فکر کے ذریعے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے اتباع کے ذریعے سے تمہارے اندر وہ تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے تقوی؟ سامعین کرام، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث کو سامنے رکھنے کی کوشش کریں تو ہمارے سامنے یہ باتیں مزید واضح ہو جائیں گی۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فجر کا وقت تھا، بحرین سے ایک قافلہ آیا، ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشن پر بھیجا تھا۔ صحابہ کرام کو ان کے آمد کی خبر ہوئی، صحابہ کرام فجر کی نماز میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر دیکھا، آپ کے لب مبارک پر مسکراہٹ کھیل گئی کہ لوگ جب سب جمع ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر لگ گئی ہے کہ وہ بحرین سے کچھ سامان لے کر آ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے مثبت میں پازیٹیو رسپانس دیا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب شروع، خوش ہو جاؤ، یعنی جو تم سوچ رہے ہو، سن رہے ہو، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، اور جس چیز کی تم نے امید باندھی ہے انشاءاللہ وہ بھی تم کو حاصل ہونے والی ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی اور جو پیغام امت کو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا،
اور اپنے ان چنندہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات رکھی تھی وہ ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کا اور نصیحت کا ایک بہت بڑا پیغام اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ہم پریشان رہتے ہیں اپنی دنیا کی زندگی کے اندر، 24 گھنٹے اس کام میں لگے رہتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر کہ وہ مال جو ہمارے پاس پہنچ رہا ہے، چاہے وہ زمین کا حصہ ہو یا پراپرٹی کا کوئی بھی حصہ ہو، ہم تک وہ جو دنیاوی چیز پہنچ رہی ہے کیا وہ ہمارے لیے حلال ہے، کیا وہ ہمارے لیے حرام ہے، اس کی فکر کیے بغیر انسان اس کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس میں لالچ یہ ہوتی ہے تاکہ ہماری اہل و عیال کے لیے ہم کچھ انتظام کر جائیں. سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا تھا فواللہ ما اخشى علیکم الفقر، اللہ کی قسم ہے میں تمہارے سلسلے میں فقیری کا اور محتاجگی کا مجھے تمہارے سلسلے میں خوف نہیں ہے. مجھے جس بات کا اندیشہ اور ڈر لگا ہوا ہے تمہارے سلسلے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کھول دی جائے گی اور تم اس کے اندر الجھ جاؤ گے، پھنسے رہو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ ہمارے سامنے دنیا کھول دی جائے گی، اس کے خزانے ہمارے سامنے ہوں گے، لوگوں کے حالات بدلتے ہیں اور اس طرح سے وہ دنیاوی چیزوں کے اندر الجھ جائیں گے اور آخرت کی جو فکر ہے وہ اس سے دور ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے جو کام ہیں وہ اس سے دور ہو جائیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس مہینے کے اندر کہ کس طرح سے ہماری دکانیں رونق اور اسی طرح سے بازاروں میں رونق ہوتی ہے، اور ہم کس طرح سے سحری کے بعد افطاری اور افطاری کے بعد سحری کے لیے مختلف ڈشوں اور اس طرح سے اس کے لیے ساری چیزوں کے مینو کا انتظام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے رمضان کا جو مقصد ہمارے سامنے رکھا ہے لعلکم تتقون، تاکہ بندے اپنے رشتے اللہ رب العالمین سے مضبوط کر لیں. عام روزوں کے حالات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت بتلائی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین 70 سال کی مسافت کے برابر اس سے جہنم کی آگ کو دور کر دیتا ہے. اور یہ فرض والے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے. یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی یعنی وہ حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے بیان فرمائیں. حدیث رسول جب نارمل بیان کی جاتی ہے تو وہ صحابہ کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ حدیث کو نریٹ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے. لیکن حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، اور یہ قرآن کی آیت کا حصہ نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انسان کے سارے اعمال کل عمل ابن آدم، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر عمل اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اس کے بعد پھر آدم کی اولاد جو کام کرتی ہے اللہ رب العالمین اس کو 10 سے 700 گنا تک بڑھاتا ہے. لیکن روزہ الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، روزے کا معاملہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اس کا تعلق مجھ سے ہے اور میں ہی اس کے بارے میں جتنا چاہے، نہ 10 نہ 600 نہ 700، اللہ رب العالمین کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر ہم کو کتنا ثواب دینا چاہتا ہے. یہاں اللہ رب العالمین ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ خلوص اور للہیت اور اخلاص اور توحید پیدا کرنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین کہ بندے کے یہ اعمال جو وہ کر رہا ہے، جو وہ صبح سے بھوکا بیٹھا ہے، جو اس نے پانی کو چھوڑا ہوا ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑا ہوا ہے، اس کا مطمع نظر، اس کی کوشش اور اس کی جو خواہش ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی ہے. اس کی یہ کوشش ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سنوار لے. اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے ہماری یہ تربیت چاہتے ہیں. کیا ہم اس پیغام پر صادق آ رہے ہیں؟ کیا میری اور آپ کی زندگی اس کے اوپر مکمل اتر رہی ہے؟ مجھ کو اور آپ کو اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے. ہماری زندگی میں بدلاؤ کیوں نہیں آتا؟ ہم رمضان کے روزے گزارتے ہیں، ہمارے ایام گزر جاتے ہیں، اور اس کے بعد نہ جانے ہم نے اپنی 35 سال کی زندگی میں، 40 سال کی زندگی میں، 30 سال کی زندگی میں کتنے ہم نے روزے کے ایام کو گزارے ہیں. لیکن قرآن نے جو اس کے اندر جو مقصد بیان کیا اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی زندگی میں وہ چیز نظر نہیں آتی. لعلکم تتقون کا جو پیغام اللہ رب العالمین نے دیا ہے تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، اس لفظ کے ساتھ اس فریم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے 6 جگہ پر اس حکم کو بیان فرمایا ہے. کہیں اللہ رب العالمین نے اس کو قصاص کے ساتھ بیان فرمایا ہے،
کہ تمہارے اندر اس کے قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے. اس کے آیت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اس کو روزے کے ساتھ بیان فرمایا. اسی طرح سے دو اور جگہ پر سورہ بقرہ میں اور سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے قوم موسیٰ کی حرکت کو ذکر کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے تورات کے احکام کو رکھا اور ان لوگوں نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العالمین نے ان کے سر کے اوپر کوہ طور کو مسلط کر دیا، اٹھا کر رکھ دیا. اور قرآن کی آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ ان کی بدماشیوں کی وجہ سے ایسا معاملہ تھا کہ وہ کوہ طور ان کے اوپر گرا دیا جاتا. قریب تھا یہ چیز، اتنا سنگین معاملہ تھا. اس وقت ان لوگوں نے اس اللہ رب العالمین کے حکم کو ماننے کے لیے قبول کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو اگلی ہی آیت میں بیان فرمایا کہ لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے بدماشی کیا، اس کا انکار کیا. وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے لعلکم تتقون کے پیغام کو ذکر کیا ہے. سامعین کرام، اسی پیغام کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی ذکر کیا. اور اسی طرح سے سورہ فاطر میں بھی اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے لعلکم تتقون کے مقصد کو ذکر کیا ہے. سامعین کرام، یہ ہمارا مقصد رمضان کا جو ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے موجود ہے، اس کو قیمتی سمجھنا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقاصد ہیں اس رمضان کے ذریعے سے وہ ہم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس رمضان کی فضیلت میں کہ یہ رات اس کے افطاری کے وقت اس کی راتوں کے وقت اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. اور اس سلسلے میں جو عشرے کے حساب سے روایت تقسیم کی جاتی ہے کہ ایک عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا، یہ روایت صحیح نہیں ہے. سعید بن مسیب کا سماع ثابت نہیں ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی طرح سے اس کے اندر علی بن زید بن جدعان راوی ہیں جس کے بارے میں مختلف محدثین نے کہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے اور کئی لوگوں نے منکر کی فہرست میں اس کو شامل کیا ہوا ہے. اور ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا اور اس کے بعد ان شرطیہ کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ ان صح الخبر، کہ اگر یہ خبر صحیح ہو تب یہ روایت قابل عمل ہے، ورنہ یہ روایت قابل عمل نہیں ہے. اس لیے علماء نے بیان کیا کہ کچھ نسخوں کے اندر یہ ان کا جو لفظ ہے، حرف شرطیہ جو لفظ ہے، یہ حذف کیا ہوا وہاں موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. سامعین کرام، اس طرح سے رمضان کے جو یہ 3 عشرے جو تقسیم کیے جاتے ہیں رحمت کے تعلق سے، اللہ رب العالمین کی مغفرت کے تعلق سے، اور اللہ رب العالمین نے جو جہنم تیار کر رکھی ہے اس کی آزادی کے تعلق سے، اس کو یہاں پر فٹ کرنا مناسب نہیں ہے. یہ پورا عشرہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا ہے، یہ پورا عشرہ اللہ رب العالمین کی مغفرت کا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنے کا ہے، اور یہ پورا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. اسی طرح سے ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے روزے دار کی دعاؤں کے سلسلے میں 2 حدیث 2 طریقے سے وارد ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ دعوات مستجابات، تین دعائیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، اس قبولیت کے چانسز بہت زیادہ ہیں. تو اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو روزے دار ہو، جو دعائیں کرتا ہو روزے کی حالت میں. اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ دعوات لا ترد، ایسی 3 دعائیں ہیں جس کو اللہ رب العالمین لوٹاتا نہیں ہے، رد نہیں کرتا ہے. ان دونوں حدیثوں کے ذریعے سے ہمارے سامنے بات کیا کھل کر آتی ہے کہ ایسی دعاؤں کے قبول ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے خوب دعائیں کریں. سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ان دعاؤں کے ذریعے، ان احادیث کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے رشتے اپنے رب سے مضبوط کرنے چاہے ہیں تاکہ آخرت کی فکر میں بندہ اپنے رب کی طرف پلٹے اور اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی مشکلوں کا سولوشن اور اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں. ہم اللہ رب العالمین کے در کو چھوڑ کر کسی اور در کی طرف نہ پلٹیں. ایک بندہ جب اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے یہ فضیلت رکھی ہے. اس کے ذریعے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا فکر پیدا کرنا چاہا ہے. اسی طرح سے پچھلے جمعہ میں آپ نے وہ حدیث سنی تھی کہ یہودی قبیلے کے 2 لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام لے کر آ گئے تھے. اس میں سے ایک شہید ہو گیا تھا اور وہ بہت زیادہ نیک تھا، بہت زیادہ نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والا تھا، رغبت رکھنے والا تھا، بہت تیز تھا وہ نیکی کے کام میں. اسی کے اگینسٹ میں اس کا دوسرا جو ساتھی تھا اتنا تیز نہیں تھا، اس کے اندر اتنی رفتار نہیں تھی نیکی کے تعلق سے، لیکن یہ ماہ مبارک اس بندے نے حاصل کیا تھا. اور صحابی رسول طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو بیان کیا جو انہوں نے خواب دیکھا تھا. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صحابہ کرام کے درمیان صبح یہ معاملہ گھومنے لگا، مجلس میں یہ بات گھوم کر آنے لگی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ وہ شہید بندہ جو تھا وہ بعد میں داخل ہوا اور اس کے بعد
جنت کے دروازے کے پاس ہم کھڑے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک فرشتہ باہر آتا ہے اور اس کے بعد وہ آ کر کہتا ہے کہ یہ شخص جو بعد میں جس کا انتقال ہوا تھا نارمل حالت میں، اس کو جنت میں پہلے داخل کیا جاتا ہے. اس کے بعد دوبارہ جہاں اس جنت کے دروازے سے ایک فرشتہ باہر آتا ہے اور اس کے بعد وہ بندہ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہوا تھا اس کو جنت کے اندر داخل کیا جاتا ہے. اس کے بعد دوبارہ تیسری بار جنت کے دروازے سے فرشتہ باہر آتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پلٹ جائیے، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا ہے. صحابہ کرام نے ماجرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ نہیں دیکھتے کہ وہ شخص جس کا انتقال ہوا ہے وہ شہید ہونے والے کے بعد 1 سال زندہ رہا اور اس نے ماہ مبارک رمضان جیسے مبارک عظیم مہینے کو پایا، اس نے حاصل کیا. وصلی کذا وکذا من السنۃ، اور اس کے بعد سال بھر اس نے نمازیں پڑھی، روزے بھی رکھے اور نمازیں بھی پڑھی. ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے، ہم بہت زیادہ نیند کے شکار ہیں، بہت زیادہ سستی کے شکار ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی سستی پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. یہی مجاہدہ ہے اپنے نفس کے ساتھ، یہی مجاہدہ ہے اپنی سستی کے ساتھ. یہ ایک مہینہ کہیں ہماری خریداری کے اندر، کہیں اپنے ڈشوں کے اندر اور کہیں نیند اور خواب غفلت کے اندر یہ مہینہ ضائع نہ ہو جائے. سامعین کرام، ہم کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال انجام دینے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول نے صحابی سے فرمایا کیا آپ نہیں دیکھتے اس نے اس شہید کے بعد اس دوسرے شخص نے اس مبارک مہینے کو پایا تھا اور اس نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے سارے اعمال انجام دیے تھے. اور آپ کو بتاؤں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان اتنا فاصلہ رکھا ہوا ہے. سامعین کرام، یہ آخرت کی فکر ہی تھی کہ ان لوگوں نے اتنی محنت کی تھی، یہ آخرت کی فکر ہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے اذہان کو اس طرف مائل کیا تھا، ان کے ذہنوں کو اس طرف ڈائیورٹ کیا تھا کہ دنیا کی طرف ہم کو پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اس دن بھی ہم نے اس حدیث کو سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا مقصد، جس کا ہم اور غم صرف دنیا ہوتی ہے تو اس کو آخرت نہیں ملتی، اس کی آخرت اس کی دنیا اس کو ذلیل کر دیتی ہے. اور جس کا ہم اور غم، جس کا سب کچھ آخرت ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. ہم نے اپنی دنیا کی زندگی کو اپنی آخرت پر ترجیح دے دی ہے. اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو قرآن کی آیت نے بار بار اس پر ابھارا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر بار بار اس کا ثبوت ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی عمل بتلائیے جس کے ذریعے سے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعبد اللہ، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، اور فرض نماز کا قیام کرو، اور وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اور فرض زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام دیا تو اس صحابی نے کہا کہ والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا، اب اس کے اوپر میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا. نفلی روزے اگر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس صحابی نے کہا کہ میں اس پر زیادتی نہیں کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا کہ یہ شخص جنتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا کہ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ اس آدمی کی طرف دیکھے جو تمہارے سامنے سے گزر رہا ہے. اسی طرح سے ایک دوسرے صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا کوئی عمل بتلائیے جو اللہ کے سلسلے میں مجھے فائدہ مند ہو. دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کے ذریعے سے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیک بالصوم، تمہارے اوپر روزہ رکھنا ضروری ہے. دوسری بار وہ صحابی پلٹ کر آتے ہیں، مسند احمد کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر روزہ رکھنا ضروری ہے ایسی حالت میں. فإنه لا عدل له، کیونکہ روزے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. سامعین کرام، بندہ نماز پڑھتا ہے، حج کی عبادت کو انجام دیتا ہے، زکوٰۃ صدقات اور خیرات کرتا ہے، ساری چیزیں لوگوں کے سامنے نظر آتی ہیں، لیکن ایک بندے نے کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، اس کو ترک کیا ہوا ہے، مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے.
آخرت کا تصور ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے، آخرت کی فکر ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، ورنہ پھر قیامت کے دن ہمیں پچھتاوا ہوگا، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو قیامت کے دن موقع ملنے والا نہیں ہے۔ ہم اگر اس دنیا کی زندگی میں جو خرچ کرتے ہیں، 1 روپے خرچ کرتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں، اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے کچھ احباب کا حال یہ ہوتا ہے کہ راتیں جاگتے ہیں، اور اسی طرح سے جب جاگتے ہیں تو اسی وقت سحری کر لیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے اندر جو اخیر وقت کا استعمال کرنے کے لیے کہا ہے، اس سے پہلے وہ آرام کرتے رہتے ہیں یا سو جاتے ہیں، اور ان کی فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے اندر جلدی کرنے کے لیے کہا ہے، تو اس میں وہ احتیاط کی گھڑی کو اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک امت اس سلسلے میں دھیان دے گی تو وہ خیر پر ہوگی، وہ بھلائی پر ہوگی، اور جب وہ اس چیز کو چھوڑ دے گی تو اس کا نقصان اس کو اٹھانا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں ایک بات فرمائی ہے، انہوں نے کہا کہ ھذا یبین لنا ان الفصل بین صیام المسلمین و بین صیام الیہود والنصارى اکلۃ السحر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ ہم کو سحری کھانا ہے، اگر کوئی سحری اخیر وقت میں کھانے کے بجائے پہلے ہی کھا لے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے فالمعنى ان ترک ذلك يكون فيه مشابهة لليهود والنصارى۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس بندے نے سحری کو چھوڑ دیا تو وہ یہودیوں اور نصرانیوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اس صورت میں بندے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ وسط اللیل میں، رات کے درمیان میں یا اخیر وقت سے پہلے ہی سحری کھا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے، ایک مسلمان اس طرح کے کام کو نہیں کر سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب تک ان 5 سوال کے بارے میں سوال پوچھ نہ لے تب تک کسی بندے کا قدم اللہ رب العالمین کے دربار سے ہٹے گا نہیں۔ پہلا سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی عمر کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ رب العالمین نے جو تم کو ہم کو 15 سال کی، 20 سال کی، 25 سال کی، 30 سال کی، 60 سال کی زندگی عنایت کی ہے، ہم نے کتنا اللہ رب العالمین کے راستے میں اس کو خرچ کیا ہے، کتنا اللہ رب العالمین کی رضامندی کے کام کرنے کے اور اللہ رب العالمین سے اپنے رشتوں کو استوار کرنے کے لیے بندے نے کوشش کی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جو علم عطا فرمایا ہے اس پر تم نے کتنا عمل کیا، اپنے علم پر غرہ تھا، اپنے علم کے ذریعے سے دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، یا پھر اس علم کو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے کام انجام دیے۔ تم نے جو مال حاصل کیا، مال کو کون سے راستے سے حاصل کیا تھا؟ حلال کمائی تھی، یا لوگوں کے سامنے یوں ہی بھاؤ کو بڑھانے کے لیے، ریٹ کو بڑھانے کے لیے نجش کا استعمال کیا، اپنے ساتھی کو کھڑا کر کے ریٹ بڑھا دیا، یا پھر دوسروں کی جیب سے پیسے نکالنے کے جو غلط اور جھوٹے ٹرک تھے ان کا استعمال کیا، یا پھر حلال طریقے تھے اس کے استعمال کرنے کے، یا اپنے ان حاصل کیے ہوئے مال کو تم نے کہاں پر خرچ کیا۔ اللہ رب العالمین ان چوتھے سوال کے بارے میں پوچھے گا۔ اور 5واں سوال جو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ عن جسمہ فیما ابلا۔ اللہ رب العالمین نے جو تم کو ایک جسم عطا فرمایا تھا، جو تم کو یہ صحیح سالم ہاتھ اور پاؤں عطا فرمائے تھے، سوچنے کے لیے، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کے لیے جو اللہ رب العالمین نے دماغ دیا تھا، اور صحیح اور غلط کی تمیز کے ساتھ ساتھ احساس کو زندہ رکھنے والا دل اللہ رب العالمین نے دیا تھا، اس کا استعمال کیسے کیا؟ اللہ رب العالمین نے جو زبان عطا فرمائی تھی اس کا استعمال کیسے کیا؟ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اوزاعی رحمہ اللہ، اس طرح کے دیگر تمام علماء کرام ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ کی روشنی میں، کہ جس نے جھوٹ بات بولنا نہیں چھوڑا اور گناہ کے کام کرنا نہیں چھوڑا، ان احادیث کی روشنی میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کے اعمال اکارت ہو گئے، اس کے روزے قبول نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی علماء کرام نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، اس کے روزے ضائع نہیں ہوں گے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس کی نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی، اس کے روزے کا اثر ہلکا ہو جائے گا۔ اسی لیے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ایسے بندے کا روزہ ناقص ہے جس طرح سے بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز کے اندر خوشی اور خضوع نہیں ہوتا، ظاہری طور پر حکم تو لگتا ہے کہ اس نے نماز کو ادا کر دیا، روزہ تو رکھ لیا، لیکن قلبی روزہ اس نے نہیں رکھا۔ امام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ صرف کھانے پینے کے چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ چھوڑنا گناہوں کو چھوڑنا ہے،
معصیت کو چھوڑنا ہے، رب کی ناراضگی کی باتوں کو چھوڑنا ہے۔ اگر ہمارا یہ رمضان ایسے ہی گزر گیا اور ہمارے اوپر تقوی کا اثر نہیں ہوا، ہمارے اخلاق میں بدلاؤ نہیں آئے، لوگوں کے ساتھ ہمارا تعامل نہیں سدھرا، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا تعامل نہیں سدھرا، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا تعامل نہیں سدھرا، یہ تقوی کا مفہوم ادا نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم نے اگر اپنے حقوق ادا نہیں کیے، اللہ رب العالمین کو راضی نہ کروا سکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل، ایسے شخص کا ناک خاک آلود ہو، تباہ و برباد ہو، کہ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ اس کو رمضان کے روزے ملے لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اپنی مغفرت نہ کروا لی۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ اللہ رب العالمین نے جس نے اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے اور اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کو ایک دم عام کیا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنے رب کو راضی نہ کروا سکے تو میرے اور آپ کے لیے بد نصیبی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب تک ہم کو دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، آخرت کے فکر کو ہمارے اندر مضبوط کر دے۔ ہمارے ایمان والے بھائی اور ہماری بہنیں جہاں پر بھی پریشان ہیں، اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ ایسے لوگ جو شر کے دائی بنے ہوئے ہیں، جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے شر سے ہم کو محفوظ رکھ، ہمارے بھائیوں کو عام کر دے۔ ہم کو جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، ہماری دعاؤں کو قبول کر، ہماری عبادتوں کو قبول کر، ہمارے روزوں کو قبول کر، ہمارے قیام کو قبول کر، ہمارے صیام کو قبول کر۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔